اوصاف کے جامع رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ باری نے اپنی تاریخات میں یہ ذکر کیا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے ہیں تو ان کی ملاقات ہوئی تو وہ انہیں کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتاً، آؤ ذرا مل بیٹھیں ذرا ایمان تازہ کر لیں، یعنی ہم مل بیٹھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتا ہے، اس کی تشریحات کچھ بھی ہوں، حقیقت جو بھی ہے وہ ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا، بیان کیا، کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک وہ مزاج ہے کہ وہ کیا اسے اخذ کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے یہ مفہوم بھی ہو، ہر صحابی کے اندر حضور کی اوصاف جو ہیں، ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی حضور کا وصف نمایاں ہوگا، کیونکہ انہوں نے مشکات نبوت سے اقتباس کیا، انہوں نے مقتبس ہوئے، انہوں نے حاصل کیا، اور ہر ایک کے اندر ایک ایسا رنگ جو دوسرے میں وہ اتنا نمایاں نہیں، کہ وہ حضور کی ان صفات کی جھلک دیکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو کہتا اجلس بنا نؤمن ساعتاً، آؤ ہم مل بیٹھیں ذرا ایمان تازہ کر لیں، جب میں تمہیں دیکھوں گا تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں میرے اندر کوئی وصف حضور کا نظر آئے گا اور مجھے تیرے اندر کوئی نظر آئے گا، اس لیے ہم یہ مل بیٹھیں گے، وہ یادیں جو ہیں وہ تازہ ہوں گی۔ تو دراصل یہ وہ یادیں تازہ کرنے کا ایک بہانہ ہے اور مل بیٹھنا ہے، اور یہ یقیناً ایمان تازہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام کے اندر اس سورہ کریمہ کے اندر جو بات ارشاد فرمائی، اس سورہ کریمہ کے صرف یہ دو حصے ہیں، ایک ہے قسم والعصر اور آگے ہے جواب قسم، جس میں فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سارا جواب قسم ہے۔ پہلے قسم ہے زمانے کی، اب زمانے سے مراد کیا ہے؟ زمانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے مطلق زمانہ ہو، زمانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز عصر ہو، عصر سے مراد عصر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور عصر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی مراد ہو، اور پھر یہ بھی مراد اس کی ہو سکتی ہے کہ سے وہ زمانہ مراد ہو کہ اولین اور آخرین کے زمانے پر فخر کریں، وہ زمانہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ یہ سبھی معنی متحمل ہیں، لیکن ایک خاص رخ سے اگر ہم غور کریں تو ممکن ہے کہ ہر معنی میں کوئی اس آپس میں یہ کوئی تنافی نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے نسبت، یا تو یہ جتنے بھی اقوال ہوتے ہیں مفسرین کے، ان کے اندر یہ آپس میں ان اقوال کی ایک خاص نسبت ہوتی ہے، تنافی کی بھارا نہیں ہوتی، عام خاص متفق ہو سکتی ہے، عام خاص میں بچہ ہو سکتی ہے، تساوی کی ہو سکتی ہے، یہ نسبتیں جو ہیں ممکن ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ یہاں یہ نسبتیں اگر تلاش کریں بیان کریں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ میں جس رخ پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم اس سے یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اثر سے مراد ہر انسان کی زندگی ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی انسان نے بھی جو عمل کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے، دوسری کی زندگی کے اندر نہیں کرنا، اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد عصر کی قسم فرمانے کے بعد، زمانے کی قسم کے بعد انسان کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً ہر انسان کھلے نقصان کے اندر ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحات کیے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، جن کے اندر یہ چاروں صاف ہے۔ پہلا وصف ایمان ہے، اور ایمان قائم ہے تو اعمال صالحہ بھی ہیں، اور تواصی بالحق تواصی بالصبر یہ بھی ہے۔ اگر یہ بات ایمان محکم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور ایمان بنیاد ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے
یہ ایمانیات کی جو تمام جتنی بھی چیزیں ایمان کے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ جتنی بھی ہیں، ان سب کا مدار جو ہے یہ مین 3 چیزیں، وہ ہے ایمان توحید پر اور قیامت پر اور رسالت پر۔ یہ ایمان کی جان ہے کہ باقی ایمانیات ان تینوں کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور ایمان توحید پر، ذات الہی پر ایمان، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، جیسے ایمان لانا، جیسے ماننا چاہیے ایسے ماننا، اور ایسا ماننا کہ جیسے نہ ماننا لازم ہے وہ ماننا نہیں ہوتا، تو توحید پر ایمان نہیں ہوتا۔ توحید اصل ایمان ہے، راس ایمان ہے، اور یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والروح العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ خود اس پر گواہ ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور تمام اہل علم گواہ ہیں کہ وہ اللہ شریک ہے۔ یہ اصل ایمان ہے۔ اور قیامت پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات ذرا تھوڑی سی توجہ سے آپ میری طرف توجہ کریں گے تو یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ اہل علم تو جانتے ہی ہیں کہ قیامت پر ایمان لانا یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اگر اس پر ایمان انسان نہیں رکھتا تو اس کے توحید پر ایمان لینے کا بھی کوئی معنی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید پر ایمان لانا تو تب معتبر ہے کہ جب اسے یہ پتہ ہو، جسے مانا اس کے بارگاہ میں جانا بھی ہے، کہ قیامت پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد مٹی کو جانا ہے، خاک ہو جانا ہے، پھر کچھ بھی نہیں اس کے بعد، تو پھر کوئی اپنا حق کھاتا ہے، دوسرے کا کھاتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے، ظالم ہے، تو کیا ہے؟ یہ ظلم کرتا رہے، دوسرے کا مال چھینتا رہے، جیسا کہ آج کل جو ہے تو بالکل جہاں بھی جاؤ تو کوئی آدمی جیب کاٹنے والے موجود ہوتے ہیں۔ آج کل تو خیر بڑا آسان طریقہ ہے، جہاں زیادہ اجتماعات ہوں وہاں ایسے لوگ بھی چلے جاتے ہیں، اور آخرت کی فکر نہیں ہو سکتا ہے، نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جائیں اور پھر بھی کسی کی جیب کاٹی ہوئی ہو۔ اس وقت بھی یہ قیامت پر ایمان لانا لفظی مومن تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی مومن وہ نہیں ہو سکتا جب تک قیامت کو اس طرح نہ مانے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک دن جانا ہے۔ تو قیامت پر ایمان لانا بھی اس لیے ضروری ہے، اور رسالت پر ایمان لانا تو اس لیے ضروری ہے۔ اگر حضور پر ایمان نہیں لایا تو نہ قیامت کا ایمان معتبر ہے، نہ اس کی توحید معتبر ہے۔ یہ پتہ بھی حضور نے بتانا ہے، وہ بھی حضور نے بتانا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے خدا خدا کا یہی ہے، ضرور نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا کہ خدا خدا کا یہی ہے درس، نہیں اور کوئی مفر کیا ہوتا ہے اور مقر کیا ہوتا ہے؟ مفر کہتے ہیں کوئی آدمی بھاگے نا، بھاگ کر کے جہاں جا کر کے بھاگتے بھاگتے، یہ بھاگے گا کس سے؟ کسی خوف سے، کسی خطرے سے، کسی ڈاکو سے، کسی ایسے درندے سے جو اس پر حملہ آور ہے۔ وہ بھاگے گا تو جہاں جا کر کے رکے گا نا، اسے پتا ہے بھاگ کر کے میں نے کہاں جانا، وہ ہے مفر، بھاگ کے آئے۔ اور مقر جہاں وہ ٹھہر جائے۔ اب اعلیٰ حضرت کی فکر اب اگر اس معنی میں اگر لے جاؤں تو یہ معنی بھی بعید نہیں ہوگا کہ ایک ہے جو دور سے بھاگا ہوا آتا ہے، اس کی بھی پناہ بھی حضور کی ذات ہے، تو جو وہاں ہے وہ تو وہیں ہے، ان کا تو مقر ہے وہ۔ یعنی یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان کا تو مقر ہے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھاگے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو ان کے لیے وہ مفر ہے، حضور کی بارگاہ ہے۔ لیکن بھاگنے کا لطف اگر دیکھنا ہو تو اس طرح ایک سمجھ سکتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں دوستوں کو، دیکھیں آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، شہروں میں شاید اتنا نہ ہو، دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، مرغی ہوتے ہیں، مرغی اس کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے جو چوزے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اچھا پائر وہ، اچھا وہ اپنا دانا وغیرہ وہ جو ہے وہ چن رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر ان پر کوئی اگر ایسا کوئی پرندہ آ جائے جو انہیں اٹھانا چاہتا ہے، جب انہیں اٹھانا چاہتا ہے، ایگل آ جائے، کوئی چیل آ جائے، وہ یہ چاہتی ہے کہ بچے کو اٹھا لوں۔ جب وہ اپنے پر کھول کے آتی ہے نا تو بچے جو بھاگے بھاگے جاتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں جاتے کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہاں جاتے ہیں؟ وہ مرغی جو ہے وہ اپنے پر پھیلا دیتی ہے اور وہ سارے بچے دوڑتے اس کے پروں کے نیچے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے پروں میں لیتی ہے، اور اس طرح وہ حملہ آور کے لیے اس طرح وہ ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔
تو اس سے آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ بھاگ کر کے اتنی بات تو مرغی کا بچہ بھی جانتا ہے کہ دشمن سے جان کیسے بچانی ہے، کہ میں نے اپنے مفر کی طرف جانا ہے. اس لیے ہمیں بھی جاننا چاہیے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نگاہ توفیق عطا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ظاہری اور باطنی فیض ہمیں نصیب فرمائے. حضور قبلہ صاحبزادہ فیض رسول صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا حکم ملا اور بحمداللہ حاضری کا شرف مزار قرآنوار پر اس وقت حاصل ہو رہا ہے. سابقہ سال یہ محفل جنیوٹ میں اسی ٹھنڈ میں ہوئی تھی، اور آج اس سے بھی اعلیٰ جگہ پر الحمدللہ نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. تمام علماء کرام، معززین، مہمانان گرامی، حضرت قبلہ صاحبزادہ داؤد صاحب، قبلہ صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب و دیگر جتنے معززین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی موجودگی اور میری یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت مختصر ہے، آئیے بارگاہ رسالت میں حضرت نے جو حکم دیا ہے اس ٹائم کے مطابق نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. آقا تو جو چاہے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے کے دلے کہ خدا نہیں کرتا کبھی دل میلا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرت قبلہ صاحبزادہ فیض رسول صاحب، میں نے آج دیکھا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچنا دودھ ہے مگر شراب کی بوتلوں میں ڈال کے. بیچنا دودھ ہے. حضرت میں نے جملہ کہا ہے آج ہمارے لوگ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بیچنا دودھ ہے شراب کی بوتلوں میں ڈال کے. اچھا وہ کیا پیر ہے حضرت اور وہ کیا عالم ہے؟ مطلب جو ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے، یعنی سنیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیچنا انہوں نے دودھ ہے ڈالتے شراب کی بوتل میں. اچھا کھڑے داتا صاحب پہ ہونا ہے، بات گامر شاہ کی کرنی ہے. تو بھائی کس نے آپ کی منتیں کی ہیں کہ آپ نے داتا صاحب پہ کھڑے ہو کے گامر شاہ کی بات کرنی ہے؟ اگر گامر شاہ کی بات کرنی ہے تو گامر شاہ جا کے کرو. داتا صاحب پہ کھڑے ہو رہا تو داتا صاحب کی بات کرو. اور اگر شراب بیچنی ہے تو شراب کی بوتلوں میں بیچو بھائی صاحب.
اور دودھ بیچنا ہے تو دودھ کی بوتلوں میں بیچو. اب میں نے بات کیوں کی ہے؟ جو عالم میڈیا پہ جا رہا کرنا ہماری اصلاح چاہتا ہے، جو عالم میڈیا پہ جا رہا کرنا ہماری اصلاح چاہتا ہے، لیکن لبادہ سنیت کا ہے اور باتیں دیوبندیوں والی. لبادہ سنیت کا ہے، باتیں دیوبندیوں والی. کوئی ختمات کے خلاف بول رہا ہے. اچھا مزار کا ادب سکھانا ہے تو بھائی سنی بن کے سکھاؤ نا. اعلیٰ حضرت نے نہیں سکھایا مزار کا ادب. کوئی مزار کا ادب سکھا رہا ہے تو دیوبندی بن کے سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو آپ لے رہے ہیں نا جی، یہ صرف آپ دیوبندی نہ کہ ناسبی بھی جا رہے ہیں تو تفصیلوں کو بھی چھیڑ ہیں، دونوں کو چھیڑ ہیں. بالکل ایسے ادھر ڈنڈی ماری اعلیٰ سے بیلنس رکھا ہے. بالکل ایسے بالکل ایسا ہی نہیں حضور بالکل ہے ہی ایسا. تو اب میں پڑھنے لگا ہوں حضور اسی کلام کی وجہ سے میں پڑھنے لگا ہوں. جو میں کلام شروع کرنے لگا ہوں میری بات کسی وجہ سے کی ہے کہ آپ کہ ہاں میں نے جو چیز نوٹ کی ہے کہ جب مسلک کی بات آتی ہے تو فقیر آتا بھی ہے اسی لیے کہ مسلک کی جب بات آتی ہے نا تو آپ کو میں نے مسلک کے معاملے میں چوکتے ہوئے نہیں دیکھا. اب کیا صورتحال ہے؟ اب ہم جاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں کہ کدھر جائیں. پڑھنے بھی جائیں تو کدھر جائیں. اس لیے کہ بھائی ہم نے تو بات کرنی اپنی پیر صاحب بچے کھلو جو روئے چپ کر. تو یہاں آ کے رضا کو پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں. نہیں ایسی آواز نہیں ہے جیسے آنی چاہیے. تو میں نے جو کلام شروع کرنا اس کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا اور کیا لکھا؟ قربان بریلی کے تاجدار عشق مفتی نے کہا وہ کی لوڑے سانو مروت دی دشمن احمد پہ شدت کیجئے. 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 اے رضا تھوڑی جی رعایت کرو، ایڈے سخت نہ ہو. فرمایا کیوں؟ ملحدوں کی کیا مراوت کیجئے. ملحدوں سے کیا مراوت کیجئے. ملحدوں سے کیا مراوت کیجئے. ملحدوں سے کیا مراوت کیجئے. تو پھر کیسے شدت کیجئے؟ کیسے شدت کیجئے؟ کہا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. کیوں؟ چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. گھر شادی ہوئے میلاد رکھ لو، نوا گھر بناؤ میلاد رکھ لو، بچہ جمے میلاد رکھ لو، کوئی تیجا ہوئے کل ہوئے میلاد رکھ لو، دکان نوی پاؤ میلاد رکھ لو. کیوں؟ چھیڑیے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. اتنی جھڑ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کی آواز نہ آئے. چائے بھی بنا دی گئی اب تو ایک دفعہ پھر کہہ دے ذرا. ہاں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے.
مثل فارس زلزلے ہو نجد میں. میں نجد کا ترجمہ بھی کروں گا اگر آپ نے ایک دفعہ زور سے کہہ دیا سبحان اللہ تو. مثل فارس زلزلے ہو نجد میں. تو حضرت نجد سے مراد کیا ہے؟ او والا نجد ہوتے ہی اور نہیں پائی نہیں. اب میری گل سننا ذرا. مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. یہ نجد کتے جو بندیاں دے ہر مدرسے مثل فارس زلزلے ہو نجد میں. کیا کریے؟ ذکر آیات ولادت کیجئے. ذکر آیات ولادت کیجئے. ذکر آیات ولادت کیجئے. ملحدوں سے کیا مراوت کیجئے. اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. غیظ میں غیظ میں غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. کیا کرنا پڑے گا؟ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرہ رسالت او چتائی او بارتائی او اندر بار آنے سارے پورا مجمع ذرا. نعرہ رسالت. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ارے ملحدوں سے کیا مراوت کیجئے. شعر سماعت فرمائیے. بریلی کے تاجدار نے لکھا اذن کب کا مل چکا اب تو حضور. قرآن نے کہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. قرآن پڑھا میں نے حضور کی شفاعت کی بات کی ہے. پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. ماضی ہے. ازنا ماضی ہے. قیامت ابھی قائم ہونی ہے تو ازنا کیوں؟ آپ حضرات ازنا کیوں؟ سبحان اللہ. ازنا ماضی ہے. قیامت ابھی قائم ہونی ہے اور اذن دے دیا. ماضی کی بات. بریلی کے تاجدار نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے. یہ رضا کا کلام ہے. اذن کب کا مل چکا اب تو حضور. کیا کیجئے وقال صوابا. قرآن کہتا اس نے جو کہا حق کہا. حالانکہ ابھی کہنا ہے متحقق ہے جو ہونا ہے پہلے ذکر کر دیا. اذن کب کا مل چکا اب تو حضور. ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے. ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے. تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. تم نہ کرو گے تو کرم کو
حشر جدوں ہونا گناہگاراں دا پھر پتہ لگنا ہے ساڈی سرکاراں دا اذن کب کا مل چکا اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے کیونکہ ملحدوں سے کیا مراوت کیجئے ساری زندگی مولوی نبی دے نام تے کھاندا رہیا نبی دے راہ تے پلدا رہیا تے جدوں ملا بن گیا منبر تے بیٹھا دو لفظ بولن دے قابل ہویا تے مولوی دے جملے آندا جی نبی کی تعظیم شرک ہے نبی کا میلاد بھی شرک ہے نبی کا ادب بھی شرک ہے بریلی کے تاجدار کا قلم اٹھا عشق مفتی کا قلم حرکت میں آیا اور سر پر دوڑا اور دفاع مسلک اہل سنت بریلی کے تاجدار نے کیا کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب کیا کیجئے اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے کیوں کیونکہ ملحدوں سے کیا مراوت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے میرے آقا حضرت اچھے میاں جو اپنے مرشدوں کو اپنے مشائخ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں پار بھی وہی لگتے ہیں مقام دیکھیے پھر شعر دیکھیے میرے آقا حضرت اچھے میاں ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے ملحدوں سے کیا مراوت کیجئے ماشاءاللہ سبحان چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہم ایک دن ایک دولہا کو لے کے داتا صاحب کے مزار میں حاضر ہوئے مزار سے باہر نکلے دولہا کے ابا نے خوشی میں سب فقیروں کو 100 روپے دے دیے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے ایک پچھوں نسدا آیا انہیں گڈی بجانی شروع کر دی تھی ٹپ 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 اسی کے ڈر کے پتہ نہیں کی ہویا باہر ویکھیا فقیر کہندا سائیں مینوں بھی دیو
سکیا دے دیتے، آندہ نہیں، اسے بھی ملے، 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 اور مجھے نہیں ملے۔ پہلے سب کا کہا، اسے بھی، اسے بھی، اسے بھی، پھر کہا مجھے، تو دلہا کے ابا نے نکال کے دیے، بولا اتنوں کو ملے، اسے نہیں ملے۔ اعلیٰ حضرت کی سننا ذرا، رضا کہتا ہے سب تجھ سے، سب تجھ، امیر فقیر اعلیٰ ادنا، عالم مؤذن امام خادم پیر نقیب خطیب، ہر کوئی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے وال۔ اب جب سب کا کہا تو پھر اپنی طرف اشارہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے۔ ایک سال ہوا کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکے، جو نہیں گئے ہو اپنے دل کی حالت پر غور کرو، عارضی طور پہ نہیں گئے تو یہ حال ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، قربان رضا تم پر برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، تو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سارا مجمع میرے ساتھ لفظ اعلیٰ حضرت کا جو آپ نے لکھا اس سے پہلے تضمین اور مل کر آپ کہیں گے، یہ نجدی منافق یہ گندہ ہے واللہ، میں پھر پڑھتا ہوں واللہ آپ نے کہنا ہوگا، یہ نجدی منافق یہ گندہ ہے، کوئی لوڑ نہیں۔ ایک جگہ میں نے سادہ صاحب کے سامنے پڑھ دیا، تجھے اور جنت سے کیا مطلب، چل منافق دور ہو۔ حضرت نے کہا نہیں نہیں، خضر الاسلام منافق نہیں، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہی پڑھا، اتنے ڈرنے کی کوئی لوڑ نہیں۔ واللہ ذرا پورا مجموعہ مل کے، یہ نجدی منافق یہ گندہ ہے واللہ، غلاظت قبل کے بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے، کیونکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
لگنا نہیں گور پیا کوئی ہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سب کہہ دیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے 4 منٹ میرے رہتے ہیں اور 4 منٹ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں تو زندہ ہے ایک پوری آواز اوتے تائیں باہر آ جائے اندر اندر آ جائے آواز باہر چلی جائے تو زندہ ہے حضرت جب تو زندہ ہے تو پھر یہ تو ہوگا جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب تو زندہ ہے تو پھر یہ تو ہوگا کیا ہوگا بھائی توجہ کرنا جب تو زندہ ہے تو غلام نبی خلد میں جا بسے گا جب تو زندہ ہے تو یہ تو غلام نبی خلد میں جا بسے گا تو پھر جہنم میں بتاتے ہیں بھائی جہنم میں نجدی منافق جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا ویسے کبھی تو یقین نہیں آیا دھوبی گراؤنڈ دی ویڈیو دوبارہ کٹ کے دیکھ لو کا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا اچھا جی یہ جمہوری شعر ہے جی میں اپنے ٹائم میں ختم کرنے لگا تھا جمہوری شعر پڑھنے لگا جی میں پڑھ دوں گا یہ کہتے ہیں جی لفظ یہ کہتے ہیں حضرت لفظ کو تھوڑا سا بدل دیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا اپنے خاک ہو جائے جل جانے والے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے
والے رضا نفس دشمن ہے تم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے بولو میرا دل بھی چمکا دے والے وایا کرو سبحان اللہ حضرت کو حکومت پشتو کی نہ جی حضور میں پشتو جی اور پھر ایک اور بھی ہے نا ہو سکتا کوئی آیا بھی ہوا ہو نا وہ کہے گا اقبل سڑے رہا غلی بھی ہو گیا اقبل خبر ہی نہیں کڑے دی یہ پشتو کے دو شعر حکومت جی تو میں پیش کرتا ہوں پر میں کہوں گا میرا نبی آپ نے کہنا سلطان ہے سرور زیبادی سرور زیباد مالو سرمت قربان دے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے جی واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے بھائی واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ میرا گھر والا دور جا میرا گھر والا دور جا سب آپ پر قربان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان لے جی واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان لے کہہ دو سبحان اللہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹی ایک ہی شعر پڑھ رہا ہوں آخری شعر اگر انگلیاں کاٹنی ہوں حضرت یوسف کو دیکھ کر میرے حضور کو دیکھ لیتی تو ریلی کے تاجدار نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب شعر سنیے گا خزوچی یوسف لی دو گتی کڑی کلاما پچھلے سال بھی پڑھے ایسی سمجھ آ گئی ہونی وایا کرنا سبحان اللہ خزوچی یوسف لی دو گتی کڑی کلاما دکیلی دلے سرور علاما سرور علاما ازڑو نبیا پرکڑیوں ازڑو نبیا پرکڑیوں محبوب تمرا شان دے واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان نے ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے اس نے یوسف دیکھ کر اجی دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر تو پھیر لیتی دل میں پھیر لیتی دل میں چھڑیا یہ میرا ایمان ہے پورا مجمع آخر میں مل کے میرے ساتھ مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی اب ختم شریف ہوگا ایک گزارش ہم نے کہ ادب کا تقاضا ہے جب محفل ختم ہو تو آپ احباب خاموشی کے ساتھ اوپر یہ برآمدہ اور جو دوسرا برآمدہ ہے اس میں تشریف لے جائیں گے کھانے کا اہتمام وہاں پہ ہے یہاں پہ کوئی آدمی نہیں رکے گا یہ محفل جو ہے حضور قبلہ پیر صاحب کی شرکت رکھنے کے لیے ہم نے یہاں قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ پچھلے سال علالت طبع کے باوجود پیر صاحب وہاں تشریف لے کے آئے تو یہی اس بار پروگرام بنا کے پیر صاحب کے سامنے ان کے پاس بیٹھ کے انشاءاللہ محفل منعقد کر لیں گے اور ختم شریف ہوگا اس کے بعد صاحب دادا حبیب الرحمان صاحب دعا فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشجم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت نحوي في كؤوس فهمت لسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم
فضلتي من بعد شكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يشرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وجه كل شيخ ومن ذا في الرجال وعطى مثالي كصديق العدم باحتراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني جوالي وولاني على الأقطاب جمع فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غرا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا تعالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريدي هم وانصب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة من ضلالي مريدي لا تخف واشر فإني هزوم قاتل عند القتال طبولي في السماء والأرض دقت وشاوس السعادة قد بداني بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني نظرت إلى بلاد الله جمعا كخضرة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي غلم الليالي كاللآلي أنا الحسرج والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال أنا الجيري محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال صدقت يا غوث الأعظم تقبلني 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 ولا تردد سؤالي أغثني سيدي أغثني سيدي أغثني سيدي انظر بحالي بحرمة سيد الأبرار العلي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساج رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا صدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف بسلی معروف دے بے خود سری جون دے حق میں گل جنہ دے باصفا کے واسطے بہر شدی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھام دے واحد بے ریا کے واسطے الفرح کا صدقہ کا غم کو فرا دے حسن و سعد الحسن اور بوسائی سازا کے واسطے قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور دے حیات دی موحی جا فضا کے واسطے طور عرفان و علم و حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مصبر نار غم گلزار کر بھیک دے دادا بکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روح امام کو جمال شہ زیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے عیسیٰ جدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماع کے واسطے حب اہل بیت اہل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جاگ کو پرنور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے نور جان و نور ایمان نور قبر و حشر دے ابن حسین احمد نور ضیاء کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد و محمود اور حماد و نوری کر مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے بہر امجد کر عطا مجھ کو رضا مصطفیٰ اور شریعت کی بہر مصطفیٰ کے واسطے یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل مرشدی سردار احمد با رضا کے واسطے یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول
یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول، فضل کر فضل رسول باصفا کے واسطے ہم غلاموں کو ملے فیض رسول ہاشمی مرشدی فیض رسول اکرما کے واسطے صدقہ ان اعیان کا دے چھے عین عز و علم و عمل عفو عرفان عافیت ہر جدا کے واسطے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے، درود و نعت احمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے، بھیج یا رب ان پر رحمت اور سب اصحاب پر اور سب ازواج و آل اصفیاء کے واسطے، اور رسول دو جہاں کا فیض ہم کو بھی نصیب، حضرت فیض رسول پیشوا کے واسطے، وہ کرم تیرا الہی اور وہ فضل رسول مرشدی فضل رسول باصفا کے واسطے، ہر خدا کو دین کے سردار کا ہم کو غلام حضرت سردار احمد پیشوا کے واسطے، دور کر ظلمت گناہوں کی الہی قلب سے شاہ سراج الحق چشتی مقتدیٰ کے واسطے، اور کر دے صاف و روشن یا الہی دل میرا شاہ محمد با حسین اصفیاء کے واسطے، حفظ میں رکھ یا الہی تو گناہوں سے مجھے، شاہ علی با حسین پارسا کے واسطے، حضرت شاہ محمد جو کہ ہیں محمود حق شاہ غلام با حسین پرزیا کے واسطے، عبد الرحمن اور حضرت خواجہ عبد الکریم شاہ عنایت با کرامت مقتدیٰ کے واسطے، میں سوالی مانگتا ہوں بھیک تیرے عشق کی سید شاہ بھیک میرا رہنما کے واسطے، حضرت شاہ ابو المعالی اور داود عزیز شاہ محمد صادق صدق و صفا کے واسطے، مجھ سے عاصی و شقی کو یا الہی کر سعید ابو سعید حضرت اہل ضیاء کے واسطے، شاہ نظام الدین بلخی و جلال الدین ولی عبد قدوس ہادی راہ خدا کے واسطے، یا الہی کر عنایت مجھ کو اپنا ذوق و شوق ہادی و مرشد محمد رہنما کے واسطے، شیخ عارف راہ شریعت کے لیے شیخ عبد حق نما کے واسطے، شاہ جلال الدین و شمس الدین کے یا رب طفیل شاہ علاء الدین صابر بارضا کے واسطے، عادی و مولا ہمارے شاہ فرید الدین ولی شاہ قطب الدین تاقی اولیاء کے واسطے، یا الہی میرے ہر ایک کام میں ہو تو معین، شاہ معین الدین چشتی پیشوا کے واسطے، شاہ عثمان حضور شریف زندنی کے نام سے، خواجہ مودود چشتی با خدا کے واسطے، کر میری نصرت الہی چاہے ظلمت سے نکال، شاہ ناصر دین یوسف مالکہ کے واسطے، زہد و تقوی کر عنایت اور مجھے زاہد بنا، شاہ محمد زاہد اہل بقا کے واسطے، یا الہی بخش دے مجھ روسیہ کے سب گناہ، احمد افضال چشتی مقتدیٰ کے واسطے، شیخ ابو اسحاق شامی کے لیے اب رحم کر، حضرت ممشاد علوی با خدا کے واسطے، دے مجھے وہ بصر جس سے تو ہی تو آئے نظر، وہ بیرا بصری صاحب خدا کے واسطے، بے خودی کا جام یا رب عشق سے اپنے بلا، شاہ حذیفہ مرعشی اہل دعا کے واسطے، شاہ ابراہیم ادم اور حزیر ابن حجاز، خواجہ عبد الواحد ابن شزیر شاہ کے واسطے، مجھ گداؤ بے نوا کی دستگیری کیجئے، حضرت شاہ حسن بصری اولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر، شاہ مردان شیر یزداں مرتضیٰ کے واسطے، جام اپنے وصل کا یا رب عنایت کر مجھے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، ان بزرگوں کو شفیع لایا ہوں میں دربار میں، کر قبول ان کی شفاعت مجگدہ کے واسطے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله.
السيد الكامل الخاتم عدد ما خير قد كان كلما ذكرك وذكر الذاكرون كلما غفر ذكرك وذكر الغافلون صلاة دائمة بدوامك وقوائك لا منتهى لها من علمك إنك على كل شيء قدير. وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا اللهم اكسنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا من الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله يا رب اجعل فيكم مصطفى طهر قلوبنا من كل وصف وعد عام وشهادة ومتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال يا ذا الجلال. اللهم اشف يا شافي يا الله إلى الشفاء من مخلصك الزمان اللهم جد دعوتنا يا مولانا خير الدعوة وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارحمنا يا مولانا برحمتك يا رب. ہمارے لیے ایک ضروری بات یہ ہے کہ قصہ اللہ تعالیٰ جو نبی پردہ فرمایا تو وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہم سب کا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، وہ نقل مکانی کرتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے چاہنے والے عزت مند محبت والے اب ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. میں یہ سنتا ہوں کہ حضرت صرف پردے کی عورت میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے جانشین کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہوتا ہے اور یہ عقیدت محبت اسی طرح قائم رہنی چاہیے جس سے کہ پہلے تھی بلکہ اسے اضافہ ہونا چاہیے. اور جب بھی حضرت کوئی ارشاد فرمائیں اشارہ کریں تو سب کو جو ہے وہ اس پر لبیک کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حضرت سب کے موجودہ سب کے درجات مزید بلند فرمائے ترقی نصیب فرمائے. آپ کے آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور یہ خانقاہ طیبہ جو ہمیشہ آباد رہے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة والممات إنك على كل شيء قدير. تحيات لله والصلاة والطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.
اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل